اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے اکثر افراد جانتے ہیں کہ اسلام میں خون کھانا یا پینا جائز نہیں ہے، بلکہ اکثر جانوروں کا اور انسان کا خون نجس ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بسا اوقات جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو گوشت میں خصوصیت سے کلیجی میں خون نظر آنے لگتا ہے، تو کیا ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ خصوصیت سے اگر خون نجس بھی ہے تو کلیجی نجس ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اور اسی طرح سے بسا اوقات انڈا فرائی کرتے وقت، انڈا تلتے وقت بھی جب فرائنگ پین میں انڈا ڈالا جاتا ہے تو اس میں خون کے دبے نظر آ جاتے ہیں، تو کیا یہ انڈا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ میں اس وقت فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر انڈا تلتے وقت انڈے میں خون نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زردی میں ہو سکتا ہے وہ سفیدی میں ہو. اگر خون نکال دیا جائے تو وہ انڈا استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ایک اندیشہ ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر خون نجس ہے تو کیا اس نے انڈے کو نجس نہیں کر دیا؟ نہیں، کچھ مقامات پر خون نجس نہیں ہوتا ہے. جیسے جانور جب ذبح کر دیا جائے تو جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ تو نجس ہوتا ہے، لیکن سارا خون بہہ جانے کے بعد، جانور کی روح نکل جانے کے بعد جو خون جانور میں رہ جائے گا وہ کھا تو نہیں سکتے مگر وہ نجس بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے. اور اسی لیے اگر کلیجی پکائی جائے، بلکہ کلیجی اگر دھوئی جائے تو اس وقت دھوتے وقت بھی بار بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے کلیجی میں سے خون نکل رہا ہے. یا بسا اوقات ہم مرغی ٹکا مثلا کھاتے ہیں تو جب اس کی ہڈی کو توڑتے ہیں یا اس کے جوڑ کو جدا کرتے ہیں تو صحیح طرح سے ٹکا پکا نہیں ہوتا ہے، اندر سے خون نکل رہا ہوتا ہے. تو اگر اندر سے خون نکل رہا ہے تو وہ خون کھا تو نہیں سکتے مگر وہ خون نجس نہیں ہے. لہذا اگر وہ خون ہڈی تک یا ادھر ادھر کہیں پہنچ رہا ہے یا ہمارے ہاتھوں میں بھی لگ رہا ہے تو وہ خون نجس نہیں مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر کھانے پینے یا گوشت کی دوسری چیزیں ہیں کہ جس میں خون پکتے وقت نظر آ رہا ہے تو وہ خون نکال دینا چاہیے، مگر اگر فرض کیجئے کہ وہ پک گیا ہے اندر تو وہ کھانے کو نجس نہیں کرے گا، وہ کھانا بھی ہم کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے گوشت اور انڈے اور مرغی جہاں جہاں خون کے ذرات نظر آتے ہیں اس کا کھانا جائز نہیں ہے مگر وہ کھانے کو نجس نہیں کرے گا، لہذا وہ کھانا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.